اب دو خبریں ہیں. ایک خبر تو یہ ہے کہ حکومت آؤٹ رائٹلی کہے گی جب بھی فیصلہ آئے گا کہ ہم مانتے نہیں ہیں, کیونکہ 4-3 والا فیصلہ مانتے ہیں اور ججز کی اس حوالے سے رائے موجود ہے. دوسرا ایک جو خبر آ رہی ہے وہ یہ کہ حکومت اس کے ریویو میں جائے گی, اپیل میں جائے گی, اور کیونکہ 20 دن میں یہ قانون آ جائے گا وجود میں, اگر صدر صاحب نے 10 دن کے اندر نہیں فیصلہ کیا جوائنٹ سیشن, اس کے بعد 10 دن کے اندر بھی نہیں فیصلہ کیا, تو آٹومیٹکلی قانون بن جائے گا. اس کے تحت حکومت اپیل میں جائے گی, اور کیونکہ پھر چیف جسٹس کے پاس اختیار نہیں ہوگا, اس میں 3 سینئر ججز کی کمیٹی فیصلہ کرے گی, جس میں سردار طارق مسعود بھی ہوں گے اور فائز عیسیٰ صاحب بھی ہوں گے, تو اس لیے اس وقت آپ کو اپیل میں اور ریویو میں آسانی ہوگی. اس لیے آپ لوگ اس طرف جا رہے ہیں. تو کیا ہے آؤٹ رائٹلی آپ نے کہہ دیا ہم فیصلہ ہی نہیں مانتے تو ریویو اور اپیل کا سوال نہیں پیدا ہوتا, یا آپ اس والے راستے کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں؟ دو خبریں. دیکھیے اپیل کا جو حق ہے وہ تو ہم محفوظ رکھتے ہیں, ہم حق بجانب ہوں گے اپیل کرنے میں. اور میں اس کی ٹائم لائن آپ کو بتا دوں کہ جو صدر پاکستان کے پاس جو بل پڑا ہے, آج کابینہ نے جو 2 نکاتی ایجنڈے پہ اپنا اجلاس ہنگامی طور پہ بلایا, اس میں ایک تو رجسٹرار کے سرکولر پہ غور کیا گیا, اور رجسٹرار کو ان کی سروسز وڈرا کر کے ان کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے فی الفور واپس رپورٹ کرنے کا حکم دے دیا ہے, آرڈرز جاری کر دیے ہیں, کیونکہ وہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈرز کے ذریعے جوڈیشل آرڈرز کو ڈیفائی کرنے کی کوشش کی ہے. ایک تو یہ ہو گیا. اس کے علاوہ جو دوسری بات آج کابینہ نے کنسیڈر کی, صدر پاکستان سے یہ مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ پروسیجرز ایکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس پینڈنگ پڑا ہے, اس پہ فی الفور دستخط کیے جائیں, اس کو اسینٹ گرانٹ کی جائے, اس کو ایکٹ کا درجہ دیا جائے تاکہ وہ نافذ عمل ہو جائے. صاحب نے بتایا عوام کو, مگر آپ کو پتا ہے کہ صدر پاکستان نہیں کریں گے تو وہ 20 دن کے بعد ہی ہوگا, تو آپ کی دوسری حکمت عملی ہے وہ, یا پہلی حکمت عملی ہی وہ ہے کہ اس طریقے سے ہم نے جانا ہے آگے اور الیکشن نہیں ہونے دینے؟ دیکھیے ہمارے پاس ایک رائٹ موجود ہے کہ 10 اپریل کو یہ بل واپس صدر پاکستان کی طرف سے آئے گا, اور اس کو جوائنٹ پارلیمنٹری سیٹنگ میں رکھیں گے. وہاں سے منظور کروانے کے بعد یہ دوبارہ صدر کے پاس جائے گا, وہ دوبارہ واپس بھیجیں گے, تو 20 اپریل 2023 کو یہ ایکٹ منظور ہو جائے گا, وہ نافذ العمل ہوگا, اینڈ اٹ ول بی دی لا آف دی لینڈ, اور اس پہ عمل درآمد آسان ہو جائے گا. تو اپیل کا رائٹ تو موجود ہے. مگر وزیر قانون نے جب پہلا فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا تھا ہم ریویو میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ 4-3 کا فیصلہ ہے, اور بعد میں ظاہر پھر ججز کے اوپینین سامنے آ گئے کہ یہ 4-3 کا فیصلہ ہے. تو اب بھی آپ یہ روٹ لیں گے, کیونکہ اس میں پھر کنٹیمپٹ اور ساری پروسیڈنگز ہو سکتی ہیں, یہ روٹ لیں گے کہ جس میں ریویو کا آپشن کھلا ہے؟ نہیں, اس میں ابھی دیکھیے یہ بہت قبل از وقت ہے. کل جو فیصلہ آتا ہے اس کے بعد کوئی حتمی رائے قائم کی جائے گی. میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ ہمارے پاس اپیل کا ایک رائٹ موجود ہے, اس کو ایکسرسائز کیا جانا خارج از امکان نہیں ہے. ہماری کنٹینشن آج بھی یہ ہے کہ 4-3 سے پچھلی جو پٹیشن تھی وہ ڈسپوز آف ہو چکی, مسترد ہو چکی. اس بینچ کی کانسٹیٹیوشن, اس میں ان ججز کا بیٹھنا, پروسیڈنگز کو آگے چلانا ہماری ناقص رائے میں اور قانون کے مطابق وہ انلیگل ہے, وہ نہیں. مگر اگر آپ کی رائے میں رہا, سپریم کورٹ کا فیصلہ آ گیا اور عمل درآمد نہ ہوا, الیکشن کمیشن سے تعاون نہ کیا, تو وزیر اعظم بھی گھر جا سکتے ہیں. اس ملک میں 2 وزیر اعظم پہلے گھر جا چکے ہیں. نہیں, بٹ دیکھیں نا ایک اور ہسٹری بھی ہے کہ اس ملک میں 2 کنفلکٹنگ جوڈیشل آرڈرز کے درمیان بھی مقابلہ رہا ہے. جو 1997 میں سجاد علی شاہ صاحب والی ساری ایپیسوڈ ہوئی تھی, اس میں بھی 10 جج ایک طرف تھے, 3 جج ایک طرف تھے. تو دیکھیے اس میں بھی تو ایک کنفلکٹنگ آرڈرز آئے تھے. آج بھی صورتحال یہ ہے کہ 4 ججز نے ایک میجورٹی آرڈر پاس کیا ہے, وہ اپنے ڈیٹیل آرڈرز دے چکے ہیں. 4 کے مقابلے میں 3 والا جو آرڈر ہے وہ مجھے بتائیں وہ کیسے آگے چلے گا, وہ کیسے اس پہ عمل درآمد کیا جائے گا. اور یہ جو تقسیم والی بات ہے کہ تنازعات اتنی شدت اختیار کر گئے ہیں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق نے ایک لیٹر لکھا ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز وہ سٹارٹ ہی نہیں ہو رہی, اس معاملے کو ٹیک اپ کیا جائے. وہ سینئر ترین 2 جج ہیں. کیا حکومت بھی کوئی ریفرنس کنسیڈر کر رہی ہے؟ کیا حکومت بھی کوئی ریفرنس کنسیڈر کر رہی ہے؟ نہیں, دیکھیے ابھی تک اس پہ کوئی بغور جائزہ نہیں لیا گیا. انٹیریئر منسٹر کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی اور اس پہ بات چیت ضرور ہوئی, مگر حکومت فی الحال ریفرنس دائر کرنے کے حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کی. مگر یہ بات ضرور ہے کہ 4-3 کے فیصلے سے جو تنازع پیدا ہوا اور جو آرڈرز موجود ہیں وہ فیلڈ میں ہیں, وہ فیلڈ ہولڈ کرتے ہیں, وہ اوور رول نہیں ہوئے, تو پھر کل کے فیصلے کی حیثیت قانونی طور پہ کیا ہوگی, اس پہ obviously ایک ڈیبیٹ ہوگی. نمبر 1. نمبر 2, جو 29 مارچ کا قاضی فائز عیسیٰ کا آرڈر ہے اس کو بھی قانونی طور پہ ایز اے وکیل میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ وہ بھی ابھی اوور رول نہیں ہوا, وہ بھی فیلڈ میں موجود ہے, وہ بھی نافذ العمل ہے.
تو قاضی فائزیسا کے آرڈر کی موجودگی میں 4 ججز کے آرڈرز کی موجودگی میں کل جو فیصلہ آئے گا اس کی حیثیت کیا ہوگی اور قانونی طور پہ کیا اس پہ عمل درآمد کیا جا سکے گا، یہ ایک سوال ہے.